السلام علیکم، میں ہوں جاوید فاروقی۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے حلف اٹھاتے ہی کئی بڑے احکامات جو ہے وہ جاری کیے ہیں، اور اس میں سب سے زیادہ اب تک جو دو چیزیں سامنے آئی ہیں، ایک تو سب سے پہلے واہ بہت زیادہ ہوئی کہ جب انہوں نے عوام کے لیے کوئی پیکج کا اناؤنس کیا، تنخواہ دار طبقے کے لیے تنخواہوں میں اضافہ اناؤنس کیا اور پینشن میں اضافہ اناؤنس کیا۔ اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ آٹا جو ہے اس کی فراہمی ٹھیک کی جائے گی اور آٹا سستا کیا جائے گا۔ اس پر تو بڑی انہوں نے داد سمیٹی کہ لو بھی اچھی بات ہے، عوامی وزیر اعظم آ گیا ہے اور جو ہے اب شاید ریلیف ملے۔ لیکن اس کے بعد جو اگلا حکم کل انہوں نے جاری کیا اس پر کافی جو ہے وہ بحث شروع ہو گئی ہے۔ وہ بحث جو ہے وہ اس لحاظ سے کافی سینسٹیو بھی ہے کہ انہوں نے آتے ہی جو بڑا آرڈر کیا ہے وہ اپنی ذات کے حوالے سے، اپنی شخصیت کے حوالے سے اور اپنی فیملی کے حوالے سے اس طرف اس کا جو ہے وہ جاتا ہے، اشارہ اس طرف جاتا ہے۔ یعنی وہ ایک حلف کہ جس کے اندر یہ کہ اپنا جو ہوتا ہے اسے کسی ذاتی منفعت کے لیے یا ذاتی کسی کام کے لیے وہ نہیں میں استعمال کروں گا۔ وہ حلف اٹھاتے ہی اس حلف کی ابھی سیاہی بھی خشک نہیں ہوئی تو وہ فوری طور پر استعمال ہونا شروع ہو گئے ہیں اختیارات۔ یہ بات ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اور اس پر اپوزیشن جو ہے، اب جو اپوزیشن ہے وہ تو اپنا پورا پوائنٹ سکورنگ کرے گی۔ مثلا یہ کہ ایف آئی اے کے جتنے کیسز تھے ان کے اندر وہ سارے تفتیشی افسران بدل گئے، ان کی تاریخیں لمبی پڑ گئیں، تاریخیں جسے کہتے ہیں تاریخ پہ تاریخ۔ اب یہی دیکھنے کو ملے گا کہ تاریخ پہ تاریخ ہے۔ 27 اپریل کی تاریخ جو ہے وہ پڑ گئی منی لانڈرنگ کیس میں۔ اچھا، پھر یہ ہے کہ دوسری بات جو میں کہنے والا ہوں جہاں سے میں نے شروع کیا تھا وہ یہ کہ سب سے بڑی جو بات کل کی ڈیٹ میں جو ہوئی وہ یہ کہ میاں نواز شریف کا پاسپورٹ بحال کرنے کا انہوں نے آرڈر کر دیا، اور اسحاق ڈار صاحب کا۔ اچھا ٹھیک ہے، وہ پاکستان کے شہری ہیں، اور اگر اس سے پہلے جو منسوخ ہوئے تھے پاسپورٹ اس میں یہ لاجک اپنی جگہ پر تھی کہ حکومت کی انتقامی کارروائیوں کا وہ نشانہ بن رہے ہیں، تو اس کا مداوع بھی بہت ضروری تھا۔ لیکن کیا ہی اچھا ہوتا کہ اگر تھوڑے دن ٹھہر جاتے، اور اب تو ظاہر ہے کہ حکومت آ گئی ہے، نواز شریف صاحب کی حکومت آ گئی ہے، مسلم لیگ نون کی حکومت آ گئی ہے، خود نہیں وزیر اعظم بنے، اپنے بھائی بن گئے ہیں وزیر اعظم، تو اس میں کوئی ایسا فرق نہیں ہوگا، جو یقین تو یہی ہے کہ کوئی فرق نہیں ہوگا۔ لیکن یہ چیزیں جو ہیں ان کی ٹائمنگ اگر دیکھ لی جائے کہ تھوڑا سا اگر آپ صبر کر لیں اور اس کے بعد ان چیزوں کو ایک بتدریج ایک پروسیس کے تحت اگر شروع کریں تو وہ زیادہ بہتر ہوگا۔ یہ اچھا، اب یہ کیوں ہوا ہے، وہ اس حوالے سے یہ بحث جو ہے وہ چل رہی ہے وہ کیوں ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کا یہ خیال ہے اور شریف فیملی کا یہ خیال ہے کہ اب جب کہ عمران خان اقتدار سے رخصت ہوئے ہیں اور وہ بڑی ہارڈ ہٹنگ کر رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے، اور جو جلسوں میں اور مظاہروں کے اندر جو زبان استعمال کی جا رہی ہے جو پی ٹی آئی کے ورکرز کی طرف سے، اور ابھی تو خان صاحب کی زبان بھی جو ہے اس نے بھی اپنے گل کھلانے ہیں۔ اب پتہ نہیں وہ کیا شروع کرتے ہیں، انہوں نے جلسوں کا سلسلہ شروع کر دیا ہے، پشاور سے جو شروع ہو گیا ہے جلسوں کا سلسلہ، اور اس کے بعد یہ پھر کراچی اور لاہور میں بھی جلسے ہوں گے۔ ان جلسوں کے اندر ان کی کیا ٹون ہوگی، کیا ان کا ایجنڈا ہوگا، کیا لب و لہجہ ہوگا، یہ ابھی کہنا قبل از وقت ہے۔ لیکن وہ اس حوالے سے یہ ہم پوری ایک جو ہے وہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو انہوں نے اقتدار سے جانے سے پہلے جو کچھ کہا کہ مجھے اگر نکالا گیا تو میں اور خطرناک ہو جاؤں گا، میں پھر سب کچھ بولوں گا، میں ساری باتیں کروں گا اور کسی کو چھوڑوں گا نہیں، یہ باتیں وہ کر چکے ہیں۔ اور اس کا عملی مظاہرہ جو ہے ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے جس دن عدم اعتماد کامیاب ہوئی اس کے فوراً بعد سے ان کی پارٹی کے لوگوں کی طرف سے اس کا عملی مظاہرہ ہو رہا ہے۔ اور اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے سیاسی مخالفین کی تو خیر ہے، ان کے بارے میں آپ جو بھی بولتے رہے ہیں، سیاستدان ہیں، سیاسی لوگ ہیں، کھلے ڈولے لوگ ہوتے ہیں، وہ حلقے میں جب جاتے ہیں ووٹ لینے کے لیے تو وہاں پر سامنے کھڑے ہو کر ووٹر بھی انہیں چار کھری سنا دیتا ہے۔ ان کے جو ہیں وہ اس سے جو کہتے ہیں کہ ماتھے پہ شکن نہیں آتی یا ان کی وقار میں کوئی کمی نہیں آتی، یہ سیاست کا ان کا حصہ ہوتا ہے۔ لیکن اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے
ہمیشہ بہت ایک حساس جو ہے وہ فیلنگ ہوتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور جو شخصیات ہیں اداروں کی، ان کے حوالے سے بات جو ہے وہ نہ کی جائے اور نہیں کی جاتی، اس لیے کہ وہ ادارے ہوتے ہیں، ان کو اگر آپ گھسیٹیں گے سڑکوں کے اوپر، اگر آپ آ کر ان کا ذکر کریں گے، ان کے بارے میں کھلے طرح سے اسی طرح سے ان کے اوپر بلیمنگ کریں گے انہیں جس طرح سے آپ سیاسی لوگوں کو کرتے ہیں، تو اس سے اداروں کی جو ساکھ ہے اور اداروں کی جو پرفارمنس ہے، ان کی جو ریٹ ہوتی ہے، وہ پھر چیلنج ہوتی ہے۔ اور خاص طور پر افواج پاکستان جیسا ادارہ جس کے وجود سے جو ہے وہ پاکستان کا وجود ہے اور پاکستان کی بقا اور سلامتی جو ہے وہ ہم کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، جب ان اداروں کے اور ان کی شخصیات کو اگر آپ سیاسی جلسوں میں، مظاہروں میں اگر آپ لے کے آئیں گے تو وہاں پر بہت جو ہے وہ غلط بات ہوگی۔ اب میں بات کسی اور طرف نکل گئی، بات میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو پی ٹی آئی نے اب جو پوزیشن لے لی ہے اسٹیبلشمنٹ کے خلاف، اس کے بعد یہ غالباً نون لیگ اور اس کی قیادت جو ہے وہ اسی چیز کا اب سیاسی فائدہ وہ بھی لے رہی ہے کہ جیسے عمران خان نے طویل عرصہ میاں نواز شریف کی ان تقریروں کا فائدہ لیا کہ جو فوج کے خلاف وہ تقریریں کرتے تھے، تو اس میں وہ فوج کو یہ باور کراتے تھے کہ اگر میں نہیں ہوں تو پھر دیکھ لیں کہ میرا متبادل آپ کے پاس کیا ہے، وہ تو آپ کے اتنا شدید خلاف ہے، ہارڈ لائنر ہے وہ۔ اور پھر یہ بات جو ہے وہ نہ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی پالیسی کے طور پر اسے اختیار کیا اور اس سے فائدے لیے، بلکہ وہ کھلے بندوں بھی یہ کہتے تھے کہ میرے علاوہ چوائس کوئی نہیں ہے فوج کے پاس۔ تو وہ چوائس اس لیے کہتے تھے کوئی نہیں ہے کہ جو میرے علاوہ جو ہیں، مطلب میاں نواز شریف جو ہیں، آپ ان کو دیکھ لیں کہ وہ کہاں پر کھڑے ہیں، وہ تو آپ کے دشمن ہیں۔ تو اب سیم وہی پوزیشن جو ہے وہ مسلم لیگ نون کی ہو گئی ہے اور شہباز شریف کی ہو گئی ہے، یعنی شہباز شریف مسلم لیگ نون کے اندر سے بھی ایک صلح جو قسم کی ایک شخصیت، انہوں نے ماڈریٹ شخصیت جو ہے وہ انہوں نے نکالی ہے اسٹیبلشمنٹ نے اپنے لیے، انہیں ایک ورکیبل بندہ جو ہے وہ سمجھتے ہوئے وہ آگے آئے ہیں یا آگے لائے گئے ہیں، لیکن اور اس حوالے سے ان کا یہ خیال ہے کہ یہ ماڈریٹ آدمی ہے۔ اب وہ ماڈریٹ آدمی بھی اب پالیٹکس یہ کرے گا کہ وہ دکھائے گا عمران خان کو دکھا کر اپنی مرضی کے کام جو ہے وہ کر لے گا، اور اس میں یہ پہلا کام انہوں نے یہ کیا کہ اب چونکہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اس قدر وہ عمران خان سے دور جا چکی ہے، تعلقات اس کے خراب ہو چکے ہیں کہ اب ان کے پاس امیجیٹلی کوئی ایسا ہے نہیں کہ اچھا 4 دن کے بعد ہی اس حکومت کو بھی اٹھا کر جو ہے وہ کہیں وہ بھیج دیں یا بھیجنے کی کوشش کریں، کیونکہ نہ تو ملک متحمل ہے نہ ہی اسٹیبلشمنٹ متحمل ہے اس چیز کی کہ جو جلدی سے جو ہے وہ چہرے جو ہیں وہ تبدیل ہوں۔ تو اس چیز کا غالباً جو ہے وہ فائدہ لیا انہوں نے کہ انہوں نے آتے ہی یہ آرڈر کیے کہ اپنے بھائی کے جو ہیں وہ پاسپورٹ ان کا جو ہے وہ بحال کیا جائے اور اسحاق ڈار صاحب کا پاسپورٹ جو ہے بحال کیا جائے۔ اسحاق ڈار جو ہے نا، ایک اور بات ہے کہ ان کے اوپر بھی اسی طرح کے کیسز ہیں جس طرح کے شہباز شریف کے اوپر کیسز ہیں، تو شہباز شریف کیسز عدالت میں ہونا ایک الگ بات ہے کہ وہ کیسز جو ہیں چلتے رہتے ہیں۔ چلیں، جب عمران خان نے جب حلف اٹھایا تھا تو وہ بھی پی ٹی وی حملہ کیس کے اندر جو ہے وہ ان کے خلاف بھی کیسز چل رہے تھے، تو شہباز شریف کے خلاف کیسز ہونا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، اسی لیے اسحاق ڈار کے خلاف جو ہے وہ کیسز ہونا بھی کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ ان کے خلاف کیسز ہیں تو وہ ان کا پاسپورٹ آ سکتا ہے۔ لیکن میاں نواز شریف کا کیس جو ہے وہ تھوڑا سا ایک ڈفرینٹ ہے، وہ دیکھیں نا، اسحاق ڈار نواز شریف نہیں ہے، نواز شریف ہے، اور نواز شریف نے جو ایک پالیسی اختیار کی، جو لائن لی، جتنی ہارڈ ہٹنگ کی، اسٹیبلشمنٹ کو جتنا ٹف ٹائم دیا، ان کے خلاف جو زبان استعمال کی، اور پھر جو ہے وہ جس طرح سے یہاں سے باہر چلے گئے اور اپنا سٹے بھی بڑھا دیا۔ عدالتوں کے اندر ایک تو یہ ہے کہ وہ کنوکٹڈ ہیں، سزا یافتہ ہیں، اور یہاں پر وہ جو ایک گارنٹی دے کر گئے تھے، اس گارنٹی کو انہوں نے، اس ضمانت کو، اس بیل کو انہوں نے آنر نہیں کیا، اور وہ ان کا سٹے جو ہے وہ لمبا ہو گیا۔ اس کی جو عدالت کے اندر تعویل وہ پیش کر سکتے ہیں اور کرتے بھی ہیں کہ ابھی علاج جو ہے وہ جاری ہے، لیکن ادروائز جو ان کا سیاسی کردار ہے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے جو حلقوں کے اندر بہت سیریس کنسرنز ہیں کہ کیا انہیں دوبارہ واپس آنا چاہیے یا نہیں آنا چاہیے۔ ہماری تو اطلاعات یہ ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ یہ پیکج ڈیل ایسے ہی ہے کہ نواز شریف بھی آئیں گے، لیکن بعض بہت ہی اہم سورسز یہ بتاتے ہیں کہ نہیں، بات اس کے برعکس ہے، ڈیل یہ ہے کہ نواز شریف نہیں آئیں گے۔
اور یا کم از کم ابھی نہیں، فوری نہیں آئیں گے، تو اس کے لیے کچھ دیر انتظار کیا جائے گا. سو یہ ایک جو اقدام کیا ہے ان کے پاسپورٹ کی بحالی کا، یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ اقدام ہے. ایک اور دوسری چیز جو ہم ڈسکس کریں گے وہ یہ ہے کہ حکومت نے یہ اعلان کیا تھا کہ کسی قسم کی کوئی نہیں کی جائے گی، انتقامی کارروائی نہیں کی جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ہی یہ ہے کہ جو سابق حکومت کی جو شخصیات ہیں ان کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالے جا رہے ہیں. اور ابھی تک تو وہ جو ایک اور ہوتی ہے لسٹ، وہاں بلاک لسٹ ہوتی ہے، اس کے اندر ڈال دیے گئے ہیں، اور انہیں چیک لسٹ ہے وہ اس کے اوپر ڈال دیے گئے ہیں کہ وہ باہر نہیں جا سکتے. تو وہ عدالت سے اس کے حوالے سے آرڈر بھی ہوئے، لیکن ابھی تک وہ نکالے نہیں گئے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ سابق وزیر اعظم عمران خان اور ان کے جو بہت ہی معتمد خاص تھے زلفی بخاری، ان کے خلاف ایف آئی آر کے اندر ایک کیس جو ہے اس کی تحقیقات شروع ہو گئی ہیں کہ وہ ایک ہار ایک گھڑی انہیں ملی تھی کہ وہ انہوں نے جو ہے وہ باہر بیچی، اور 18 کروڑ روپے میں وہ بیچی ہے. اور وہ پیسے جو ہیں وہ چونکہ تھا تو سرکاری چیز، وہ ظاہر وزیر اعظم پاکستان کو جو ملتی ہے چیز وہ توشہ خانہ میں جانی ہوتی ہے، وہ کسی شخصیت کو نہیں ملتی، عمران خان کو نہیں ملتی، وہ وزیر اعظم پاکستان کو ملتی ہے. کسی بھی جو بھی وزیر اعظم ہوتا ہے اس منصب کو ملتی ہے تو وہ اسٹیٹ کی ملکیت ہوتی ہے، تو وہ توشہ خانے میں جانی ہوتی ہے. توشہ خانے میں جانے کی بجائے اگر وہ باہر اس کا بڑا چرچا بھی رہا ہے، بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر اس کے اوپر جو ہے وہ ڈیبیٹس ہوئی ہیں کہ وہ توشہ خانے سے جو جانی چاہیے تھی، جو قیمتی گھڑی تھی، وہ ایک غیر ملکی سربراہ نے دی تھی، اس کے اندر ہیرے لگے ہوئے تھے بہت قیمتی، اور وہ دبئی میں غالباً وہاں جا کر جہاں سے وہ خاص چند ایک پیسز تھے، 2-3 پیسز تھے جو بنے ہی دنیا میں وہ تھے، 2 یا 3 پیسز تھے، تو وہ وہیں پر جا کر فروخت ہونے کے لیے گئے، اور وہاں سے یہ سٹوری بریک ہوئی کہ وہ گھڑی جو ایک اہم شخصیت نے دی تھی وہ بکنے کے لیے آ گئی ہے. اب یہ بڑا ہی ایک امبیرسنگ سی بات ہے ملک کے لیے کہ آپ ایک ایسے تحائف جو ہیں وہ ان کو لے کر اب اپنی ذاتی پاکٹ کے لیے استعمال کر لیں. یہ بہرحال یہ اچھی بات ہے. اس کے اوپر تحقیقات جو ہیں وہ شروع ہو گئی ہیں. نعرے لگائے جاتے ہیں، دعوے کیے جاتے ہیں، کہا یہ جاتا ہے کہ ہم بالکل کوئی انتقامی کارروائی نہیں کریں گے، لیکن ان کے اوپر برقرار رہنا جو ہوتا ہے وہ ایک مشکل کام ہوتا ہے. اور یہ اب خان صاحب اب تیار ہو جائیں، اب اسی اپوزیشن کی جو ہے وہ پوزیشن کے اوپر وہ چلے گئے ہیں جو اپوزیشن آج سے 10 دن پہلے کچھ دوسرے فیسز تھے، اور انہوں نے اپوزیشن کے ساتھ جو سلوک کیا وہ خود بھی اس سلوک کے لیے تیار ہو جائیں. اور میرا خیال ہے کہ انہیں اب ہمت انہیں دکھانی پڑے گی. اس سے پہلے تو کبھی انہوں نے جیل کی ہوا کھائی نہیں. ایک بار ہی گئے تھے وہ مشرف دور میں وکلا موومنٹ کے دوران، تو وہ بھی چند گھنٹے کے لیے گئے تھے اور انہیں نکال لیا گیا تھا باہر. لیکن آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ انہیں کس قدر کوئی فری ہینڈ ملتا ہے اپوزیشن کرنے کا، اور موجودہ حکومت ان کے خلاف کیا کیسز جو ہیں وہ لے کے آتی ہے، اور ان کیسز سے وہ کس طرح نبرد آزما ہوتے ہیں. آئندہ ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.